ناظرین اکرام السلام علیکم۔ پرسنل کمپیوٹر کا لفظ دنیا نے پہلی بار 1975 میں سنا، اگرچہ 1971 میں دنیا کا پہلا پرسنل کمپیوٹر وجود میں آ چکا تھا، لیکن ابھی وہ اپنے ارتقائی مراحل سے گزر رہا تھا اور انسان کو ابھی خود یہ نہیں پتہ تھا کہ یہ چیز جو اس نے ایجاد کر لی ہے یہ پرسنل کمپیوٹر بن جائے گی اور ہر گھر کی زینت بن جائے گی اور ہر انسان کی ضرورت بن جائے گی۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آج جو موبائل فونز اور جو کمپیوٹرز اور جو کیلکولیٹرز اور اس فیملی کی جو مشینیں ہمارے ہاتھ میں ہیں، اگر وہ ہمارے ہاتھ میں نہ ہوں تو دنیا کیسی ہو۔ یوں 1971 سے پہلے یعنی تقریباً 50 برس پہلے اگر ہم چلے جائیں تو دنیا کیسی تھی اور آج دنیا کیسی ہے، یقینی طور پر یہ زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ اور 1971 سے لے کر 90 کی دہائی کے آخر تک تو بہرحال اس میڈیم نے دنیا کو اتنا زیادہ متاثر کیا بھی نہیں تھا۔ جو انقلاب ہے کمپیوٹنگ میں وہ تو اس 21ویں صدی کے ابتدائی 20 برس کی ہی دین ہے بنیادی طور پر۔ پہلے 30 سال تو اس مشین کو اس کی ارتقائی منازل سے گزار کر اس مقام تک پہنچانے کے لیے ہوم ورک کا حصہ تھے، اور یقینی طور پر ان 30 برس سے پہلے بھی یعنی 1971 سے پہلے بھی سائنسدانوں نے بہت سال محنت کی اور صدیوں کے ارتقاء کا عمل ہے جس سے گزرنے کے بعد انسان کسی مقام تک پہنچتا ہے، کسی تبدیلی کو انقلاب میں بدلنے کے قابل ہوتا ہے۔ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، ایجادات بھی ایک دم نہیں ہوتی۔ یہ کوئی پہلی جنگ عظیم کے بعد کی بات ہے جب سے ہم نے ویزا اور پاسپورٹ کا سسٹم دنیا میں بہت تیزی سے رائج ہوتا دیکھا ہے۔ اس سے پہلے انسان کو اس طرح سے اوطان میں جبراً تقسیم نہیں کیا گیا تھا، لوگ قدرے آزاد تھے ایک خطے سے دوسرے خطے میں سفر کرنے کے لیے، اور یہ پابندیاں ایسی سخت نہیں تھیں کہ اگر آپ اس خطۂ ارضی میں پیدا ہوئے ہیں تو آپ اس خطۂ ارضی میں نہیں جا سکتے۔ انسان ایک جو اب نفرت کی دیواریں اٹھا چکا ہے اس زمین پر جگہ جگہ، اور جو سرحدیں اور جو بارڈرز تعمیر کر چکا ہے اور ان بارڈرز کو جو تقدس دے چکا ہے کہ جو یہاں پیدا ہو گیا وہ وہاں نہیں جا سکتا، اور جو وہاں پیدا ہو گیا اس کا وہاں جانا قانوناً جرم ہوگا۔ یہ کہانی بھی کوئی زیادہ پرانی نہیں ہے، جنگ عظیم اول کو ختم ہوئے ابھی تقریباً 100 برس گزرے ہیں۔ یوں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج سے 100 برس پیچھے دنیا کیسی ہوگی جب ایک آدمی بآسانی ایک سے دوسرے ملک، ایک سے دوسرے علاقے، ایک سے دوسرے خطے میں جا سکتا ہوگا اپنی تعلیم کے غرض سے، اپنے روزگار کے غرض سے اور اپنی زندگی کے دیگر معاملات کے غرض سے، اور اپنے من کے کہنے پر، اپنے دل کی آواز سن کر وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں جانے کے لیے آزاد ہوگا تو دنیا کیسی ہوتی ہوگی۔ ایلوپیتھک جو طریقہ علاج ہے وہ شروع تو 18ویں صدی میں رائج ہو گیا تھا دنیا میں اور رواج پانا شروع ہو چکا تھا، عوامی مقبولیت حاصل کرنا شروع کر چکا تھا، لیکن ٹرم ایلوپیتھی اس طریقہ علاج کے لیے باقاعدہ طور پر 1810 میں کوائن کی گئی۔ 1810 سے پہلے یہ طریقہ علاج کوئی باقاعدہ سائنس، کوئی باقاعدہ ایک طریقہ علاج کے طور پر، ایک سسٹم آف ٹریٹنگ ڈیزیزز کے طور پر دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتا تھا۔ اس وقت تک ایلوپیتھک میڈیسنز موجود تھیں، یعنی اس طریقہ کار سے بنائی گئیں ادویات موجود تھیں جن سے لوگوں کا علاج کیا جانے لگا تھا، لیکن دنیا میں کنونشنل میڈیسنز یعنی جڑی بوٹیوں اور اسی طرح سے دیسی ٹونوں ٹوٹکوں کے ذریعے سے علاج کی روایت حاوی تھی، اور دنیا کے ہر علاقے میں لوگ اپنے اپنے کلچر کے مطابق، اپنی اپنی تہذیب کے مطابق اور اپنے انڈیویجول یا اپنے نیشنل جو ایوولوشنری پروسیجرز تھے جن کے تحت وہ مختلف ادویات بنا پائے تھے،
ان کے ذریعے سے اپنی اپنی فہم و دانش کے مطابق اپنے اپنے حالات کے مطابق مریضوں کا علاج کیا کرتے تھے. ایسا نہیں تھا کہ کوئی انٹرنیشنل سسٹم آف کیورنگ ڈیزیزز دنیا میں کہیں متفقہ طور پر ایگزسٹ کرتا ہو. یہ کہانی 1810 کے بعد دنیا میں رواج پانے لگی، اور آج جو ایک اصول ہے کہ اگر ملیریا کا مریض پاکستان میں ہوگا یا امریکہ میں ہوگا یا چیکو سلوواکیہ میں ہوگا تو اس کو ٹریٹ کرنے کا ایک طریقہ کار موجود ہے، ایک اسپیسیفک میڈیسن موجود ہے، ایک پروٹوکول موجود ہے جس کے تحت دنیا کے کسی بھی خطے کا ڈاکٹر علاج ویسا ہی کرے گا جیسا کہ کسی دوسرے خطے کا کر رہا ہوگا. یہ ایک سائنس کے طور پر، ایک باقاعدہ میکنزم کے طور پر دنیا میں جب سے ایلوپیتھک میڈیسنز موجود ہیں، یہ ابھی تقریباً 200 سال کی بات ہے. اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس سے پہلے دنیا کیسی ہوتی ہوگی، جب جنگوں میں جب وبائیں پھوٹتی ہوں گی اور جب حادثات ہوتے ہوں گے، جب کسی کا گھوڑے سے گر کر خون بہتا ہوگا، یا جب کسی کو تلوار کا گھاؤ لگتا ہوگا، یا جب کسی کو سانپ کاٹتا ہوگا، یا جب کسی کو کتا کاٹتا ہوگا، یا جب کسی کو نمونیا ہو جاتا ہوگا، یا جب کسی کو دل کا دورہ پڑتا ہوگا، تو دنیا اپنے اس مریض کا، اپنے اس پیارے کا کیسے علاج کرتی ہوگی اور دنیا کا نظام کیسے چلتا ہوگا. یوں دنیا پرانے نارمل سے نئے نارملز کی طرف موو کرتی رہتی ہے. خواتین و حضرات، یہ کوئی نئی بات نہیں. اب ہم جیسے جیسے انسانی تہذیب کے سفر میں پیچھے چلتے جائیں گے، ہمیں نیزے سے بندوق اور بندوق سے میزائل تک انسان کا منفی ارتقاء، اور جڑی بوٹی سے لے کر دوا تک انسان کا مثبت ارتقاء نظر آتا رہے گا. ارتقاء ایک مستقل عمل ہے جو انسانی تہذیبوں میں جاری رہتا ہے. تبدیلی جب جوان ہو جاتی ہے تو وہ انقلاب بن جاتی ہے، اور یہ انقلابات کا سلسلہ بھی انسانی تہذیبوں میں ہمیشہ سے جاری ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. جب بھی کوئی نیا صورتحال آتی ہے جو ہمیشہ کے لیے ہماری زندگیوں کا حصہ بن جاتی ہے، تو اسے قبول کرنے میں ہم ریلکٹنٹ ہوتے ہیں، ہم اپنی تبدیلی پر مزاحمت شو کرتے ہیں. لیکن اس کے حوالے سے دنیا کی مختلف اقوام کے جو تجربات ہیں اور جو سوچنے کا طریقہ کار ہے وہ ذرا مختلف ہے. جب یہاں پر انگریز آئے تو ہم نے کہا کہ چونکہ ہم حکمران ہیں اور چونکہ ہم صدیوں سے فارسی بولتے آئے ہیں یا عربی بولتے آئے ہیں، اور تو ہم اب غلامی بھی قبول نہیں کریں گے اور انگریز کی زبان بھی نہیں سیکھیں گے. جو ہمارے یہاں پہ جو دیگر بھائی تھے، جو ہندو تھے یا جو سکھ تھے اور جو دیگر اقوام سے تعلق رکھنے والے، مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، انہوں نے بہت تیزی سے انگریزی زبان سیکھ لی، اور وہ اس ایک ریپڈ ایڈیپٹیبلٹی کی بدولت انگریز حکومت کے ثمرات زیادہ سمیٹنے میں کامیاب ہو گئے. اس سے پہلے جب یہاں پہ ترکی اور دیگر علاقوں سے مسلمان حملہ آور آئے تھے اور انہوں نے یہاں پہ فارسی زبان کو سرکاری زبان بنا لیا، تو ہم مسلمانوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے مسلمان بھائی ہیں اور ہمارا ورثہ ہے. فارسی زبان میں بہت سا ہمارا علمی اثاثہ موجود ہے، ہمارا مذہبی جو علم ہے وہ موجود ہے، تو یہ تو ہماری مذہبی اور ثقافتی زبان ہے. سو وی آر ریڈی ٹو لرن پرشین. لیکن ہندوؤں نے کہا کہ ہمارا تو تہذیبی طور پر اور تاریخی طور پر اس زبان سے کوئی تعلق نہیں ہے، چنانچہ وہ اس زبان کو سیکھنے میں ریلکٹنس شو کرتے رہے. نتیجہ یہ ہوا کہ جو لوگ اس دور میں یہاں مسلمان تھے، وہ جو مغل دور حکومت ہے اس کے ثمرات سمیٹنے میں زیادہ کامیاب ہو گئے بنسبت ہمارے ہندو اور سکھ اور دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے دوستوں کے، جنہوں نے مغل دور میں نئے نارمل کو یعنی فارسی زبان کو سیکھنے میں اپنی جو ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا. یوں جیسا دیس ویسا بھیس کا اصول دنیا بھر میں رائج ہے. جب دنیا کسی نئی سچویشن میں داخل ہوتی ہے تو سر سید جیسے لوگ چیختے رہتے ہیں، چلاتے رہتے ہیں، انگریزی سیکھو، بندوق نہ تلوار نہ اٹھاؤ کیونکہ تلوار بندوق کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور انگریزی سیکھو اور قانون پڑھو اور جدید علوم کو سیکھو کیونکہ دنیا بدل گئی ہے، جدید علوم نہیں سیکھو گے تو پیچھے رہ جاؤ گے. ہم لوگوں نے سر سید کی بات ماننے میں 150 سال لگا دیے، اور ہمارے جو ہندو دوست تھے انہوں نے سر سید کی بات ماننے میں، یعنی سر سید جیسے اپنے اکابرین کی بات ماننے میں زیادہ دیر نہیں لگائی، اور وہ انگریز حکومت کے ثمرات سمیٹنے میں جلدی کامیاب ہو گئے. لیکن ہم پیچھے رہ گئے
اور یوں جب ایک محمد علی جناح کئی سالوں کے انتظار کے بعد ہماری قوم میں پیدا ہوا تو وہ اس قوم کو اپنا ہمنوا بنانے میں اور نئی مسائل کو نئے طریقے سے حل کرنے میں کامیاب ہوا. اس نے بیرسٹری پڑھی اور اس نے انگریز کے قانون کو پڑھ کر اور انگریز کے پارلیمنٹری جو ڈیموکریسی کا سسٹم ہے اس کو پڑھ کر اور سمجھ کر اس کو شکست دی. نئے نارمل کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو نئے نارمل کے مطابق ڈھلنا پڑتا ہے. جب آپ جوان ہوتے ہیں اور آپ کو نیا نیا عشق ہوتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ بس عشق ہی سب کچھ ہے اور اپنے آپ کو اسی طرف لگائے رکھتے ہیں, لیکن پھر آپ کو احساس ہوتا ہے کہ عشق سے تو بھوک نہیں مٹے گی, عشق سے تو زندگی کے مسائل حل نہیں ہوں گے اور مجھے پڑھنا بھی پڑے گا اور مجھے پیسے بھی کمانے پڑیں گے اور مجھے زندگی کے دیگر معاملات اور دیگر رشتوں کو بھی اہمیت دینی پڑے گی, ورنہ تو اس دنیا میں میرا کوئی ٹھکانہ نہیں بچے گا. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ میں ہاتھ پیر نہ چلاؤں اور اپنے آپ کو طاقتور نہ بناؤں اور اپنے آپ کو دنیا میں ایڈجسٹ کرنے کی کوشش نہ کروں اور صرف عشق کے پیچھے بھاگتا رہوں. چنانچہ آپ عشق ضرور فرماتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ دوسرے کام بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں اور پروین کی اس نصیحت کو پلو سے باندھ لیتے ہیں اور اس کے مطابق چلنا شروع کر دیتے ہیں. اپنی زندگی کی روٹین کو بدل لیتے ہیں کہ عشق نے سیکھ لی ہے وقت کی تقسیم کے اب وہ مجھے یاد تو آتا ہے مگر کام کے بعد. یعنی آپ پیسفل کو ایگزسٹنس کا اصول سیکھ لیتے ہیں. آپ جان لیتے ہیں کہ اگر آپ نے ایک کامیاب انسان کے طور پر زندگی گزارنی ہے اور اگر آپ اپنے عشق کو حاصل کرنا ہے اور اپنی دیگر خواہشات کو حاصل کرنا ہے اور اپنی زندگی کو بہتر طور پر گزارنا ہے تو پھر آپ کو صرف عشق نہیں کرنا, پھر آپ کو زندگی کے دیگر جو ضروریات اور معاملات ہیں ان کو بھی اہمیت دینی ہے اور اپنی زندگی کو کسی ایک مقصد کے لیے وقف کر کے آپ کا چندہ گزارا نہیں ہے. چنانچہ آپ نئے معاملات اور نئے مسائل کو سمجھنے لگتے ہیں اور ان کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے کی عادت بنانے لگتے ہیں. ہاں, جتنی آپ دیر کرتے جاتے ہیں اتنا آپ نقصان اٹھاتے جاتے ہیں اور جتنا آپ جلد سیکھ لیتے ہیں کہ نئے ماحول کے مطابق آپ نے کیسے ایڈجسٹ کرنا ہے اتنا آپ نقصان سے بچ جاتے ہیں. جو انٹرنیشنل کونسل آف سائیکیٹری ہے جو دنیا میں ماہرین نفسیات کی جو سب سے بڑی جو ایک مکتب فکر کو ریپرزینٹ کرتی ہے, جس میں نفسیات کے تمام جو 32 مکاتب فکر ہیں جو جن میں سے کچھ کم معروف اور کچھ زیادہ معروف ہیں, ان سب کے جو ماہرین ہیں ان کا جس پہ اتفاق ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ذہنی صحت ہے اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ کسی نئے ماحول میں کسی نئے حالات میں جب آپ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ مطابقت پیدا کر لیتے ہیں تو جان لیں کہ آپ ذہنی طور پر صحت مند ہیں, اور کسی نئے ماحول میں یا کسی نئے حالات میں اگر آپ زیادہ سے زیادہ دیر میں کمزور سے کمزور مطابقت حاصل کرتے ہیں تو جان لیں کہ آپ پاگل ہیں یا آپ کی ذہنی صحت ٹھیک نہیں ہے یا آپ ذہنی طور پر کمزور صحت کے مالک ہیں. یعنی نئے ماحول اور نئے حالات اور نئی ضروریات کے مطابق جتنی تیزی سے آپ اپنے آپ کو ڈھال لیتے ہیں, جتنی تیزی سے آپ اپنے آپ کو بدلی ہوئی سوسائٹی میں ایڈجسٹ کر لیتے ہیں, اتنی تیزی سے آپ ترقی کی منازل بھی طے کرتے جاتے ہیں اور کامیاب ہوتے جاتے ہیں. ہمارے جو دوست پاکستان سے, ہندوستان سے, بنگلہ دیش سے اور تھرڈ ورلڈ کی دیگر علاقوں سے ہجرت کر جاتے ہیں اور امریکہ اور یورپ میں جا بستے ہیں, وہ جتنی تیزی سے وہاں کی زبان, وہاں کے جو علوم ہیں اور وہاں کی جو دیگر معاملات ہیں ان کو سیکھتے چلے جاتے ہیں, اتنی تیزی سے وہ اس معاشرے میں اپنی جگہ بھی بنا لیتے ہیں اور ترقی بھی کرتے چلے جاتے ہیں. اور جو لوگ سیکھنے کے عمل میں جتنی زیادہ ریلیکٹنس شو کرتے ہیں وہ اتنا ہی زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ جاتے ہیں. تو اب کرونا بحران کے دوران ہماری ذمہ داریاں بدل گئی ہیں, ہماری ترجیحات بدل گئی ہیں, ہماری ضروریات بدل گئی ہیں, دنیا کے انسانی تہذیب کے نارملز بدل گئے ہیں. پہلے جپھی اور پپی ہماری تہذیب کا ایک حصہ تھی, اب ہمیں جپھی اور پپی سے پرہیز کرنا پڑے گا. پہلے ہم آپس میں مل جل کر رہنے کو ڈیفائن اس طرح کرتے تھے کہ باہوں میں باہیں ڈال کر اور
کر چلنا ہے، لیکن اب ہمیں صرف دل سے دل ملانا سیکھنا ہوگا، باہوں میں باہیں ڈالنے سے اجتناب کرنا ہوگا۔ پہلے ہم ایک دوسرے کے منہ پر چھینک دینا اور کھانس دینا ایک مزاحیہ رسم سمجھتے تھے، ایک دوستانہ طریقہ کار سمجھتے تھے، لیکن اب ہمیں اسے جہالت گرداننا ہوگا۔ پہلے ہم یہ سمجھا کرتے تھے کہ اگر شیر اور چیتا کھانے سے پہلے ہاتھ نہیں دھوتے تو ہم بھی نہیں دھوئیں گے، لیکن اب ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ شیر اور چیتا تو جانور ہیں، ہم جانور نہیں ہیں۔ پہلے ہماری ایسی چھوٹی چھوٹی لغزشیں اور ایسی چھوٹی چھوٹی محبتیں کسی ولن کی نظر میں نہیں آئی تھیں، لیکن اب کرونا وائرس ایک اندیکھا ولن ہماری تہذیب کو بہت تیزی سے کھانے لگا ہے، اور اب ہمیں اس کے مطابق اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندر کی عصبیت اور آپ کے اندر کا جوش اور غصہ یہ کہہ رہا ہو کہ کیوں ہم کرونا کے غلام ہیں، ہم کیوں اس کی بات مانیں۔ تو خواتین و حضرات، آپ نہ مانیں تو پھر جو نقصان ہے وہ آپ کے سامنے ہے، جو اس وقت یورپ اور امریکہ اٹھا رہا ہے اور جس سے ساری دنیا ہمیں ڈرا رہی ہے کہ وہ ہم بھی اٹھا سکتے ہیں۔ جو جاہل ہوتے ہیں وہ جو ہے وہ نئی سچویشن کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتے نہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں تلوار ہے اور سامنے والے کے ہاتھ میں میزائل ہے اور ہم تلوار سے میزائل کا مقابلہ کریں گے۔ اور جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اس کے پاس میزائل ہے تو ہم اس سے زیادہ طاقتور میزائل ایجاد کریں گے اور پھر اس کا مقابلہ کریں گے۔ اور جو حکمت ہے، جو دانائی ہے، جو تدبر ہے، جو انسانیت کی میراث ہے، جو علم ہے، جو انسانیت کی میراث ہے، وہ ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ طاقت کا مقابلہ طاقت سے کیا جاتا ہے، اور جس طرح کی طاقت ریکوائر ہوتی ہے اس طرح کی طاقت حاصل کرنی پڑتی ہے۔ جب مکہ میں مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ ہو گیا تھا اور مسلمانوں کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ کفار کا مقابلہ کر سکیں، تو جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی مسلمانوں کو لے کر مدینہ منورہ کی جانب ہجرت فرما گئے تھے، اور جب مسلمانوں نے اتنی طاقت حاصل کر لی تھی کہ وہ کفار مکہ کا مقابلہ کر سکیں، تو پھر جب وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عظیم الشان لشکر کے ساتھ دوبارہ مکہ تشریف لائے اور بغیر جنگ کے مکہ کو فتح کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو ہمارے لیے اپنے اندر بہت سے سبق لیے ہوئے ہے۔ جس طرح کی طاقت آپ کو جس دور میں چاہیے ہوتی ہے، اگر آپ اس طرح کی طاقت حاصل نہیں کریں گے تو پھر آپ زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ آج کرونا بحران ہم سے یہ تقاضا کر رہا ہے کہ پہلے ہم ویکسینز ایجاد کریں، پہلے ہم پڑھیں، علم طب کو سیکھیں، اور جب ہم ویکسینز کو ایجاد کر لیں، ویکسینز کو کمرشلی پروڈیوس کر لیں، اور ویکسینز جو ہے ہمارے بیماروں کو صحتیاب ہونے میں مدد دینا شروع ہو جائیں، اور ہمارے جو دیگر دوست ہیں، جو ہم سب ہیں، انہیں یہ ویکسینز اس قابل بنا دیں، ایسی جو پریکاشنری ویکسینز ہیں وہ بھی ایجاد ہو جائیں۔ جس طرح پولیو کے قطرے ہم بچوں کو پیدا ہوتے ہی پلا دیتے ہیں، وائٹامن اے کے قطرے پلا دیتے ہیں، خسرہ سے بچاؤ کا حفاظتی ٹیکہ لگا دیتے ہیں تاکہ یہ بیماریاں زندگی میں انہیں ہوں ہی نہ، چیچک اور دیگر بیماریوں سے بچاؤ کے حفاظتی ٹیکے لگا دیتے ہیں۔ تو جب ہم ایسی ویکسینز ایجاد کر لیں گے جو نہ صرف یہ کہ کرونا کے مریضوں کو صحت مند ہونے میں مدد دیں، بلکہ نئے لوگوں کو بھی، صحت مند لوگوں کو کرونا سے شکار ہی نہ ہونے دیں۔ اس کے بعد ہم اگر چاہیں تو اپنی پرانی روش پر جا سکتے ہیں، اور اگر ایسا کرنے میں ابھی دیر ہے یا ابھی مشکل ہے تو ہمیں بھی سمجھنی ہوگی اس نئی صورتحال کو، اور اس کے مطابق رہنا سیکھنا ہوگا۔ اور نئے نارمل کی طرف اگر دنیا سفر کر رہی ہے تو ہمیں اس میں ریلیکٹنس کا مظاہرہ کر کے اپنا مزید نقصان نہیں کرنا، ہمیں اپنی جہالت اور اپنے گھمنڈ کو بروئے کار نہیں لانا، ہمیں اپنے علم، تدبر اور حکمت کو بروئے کار لانا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے اور اپنے ارد گرد اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے، اور خیال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان سے دور رہیے، یہ نہیں ہے کہ ان کے قریب جائیے۔ السلام علیکم۔